رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کرنی شروع کی تھی ہم نے سیرت طیبہ میں، تو اس کا ہم نے جو ہے نا وہ پہلا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا، جہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور سربراہ خاندان کی حیثیت سے ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مثالی سربراہ ریاست کہ ایک سربراہ ریاست جو مدینہ منورہ میں ریاست بنی تھی، ریاست مدینہ، اس کے سربراہ کی حیثیت سے اتنے سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چلانا ہے، ان کی معاشیات مینیج کرنی ہے، ان کو معاشرت سکھانی ہے، دین سکھانا ہے، سیاست سکھانی ہے، سیاست مینیج کرنی ہے، جنگوں کے کام ہے، سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں قانون سازی کرنی ہے، قانون لاگو کروانے ہیں، صحابہ کرام کو ڈیوٹیز دینی ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ تو ان کاموں کے کرنے کے لیے، یہ ساری ڈیوٹیز تقسیم کرنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ایکٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی زندگی میں اس چیزوں میں ہمیں ایک ریاست کے سربراہ کو کیا تعلیمات ملتی ہیں، ایک ریاست کو چلانے کے لیے کس سیاست کی ضرورت ہوتی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمیں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاستی زندگی اور سیاسی زندگی سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ اس کو ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی سربراہ ریاست، سربراہ کہتے ہیں ہیڈ کو، ٹھیک ہو گیا نا، سربراہ چلانے والا، ریاست ملک کو کہتے ہیں۔ اچھا جی، زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح سربراہ حکومت کے طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ایک مثالی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی اور پھر اس ریاست کی مضبوطی کہ اس پہ کوئی حملہ نہ کر سکے، پھیلاؤ، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچ سکے، اس کا نتیجہ جو ہے اس کا قیام جو ہے، اس کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچ سکے۔ داخلی اور خارجی امن، داخلی امن کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مدینہ کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، مدینہ کے اندر اینٹیٹیز رہ رہی ہیں، مدینہ کے اندر پریشر گروپس رہ رہے ہیں، مدینہ کے اندر جو جماعتیں رہ رہی ہیں، سب کے ساتھ امن سے پیش آیا جائے، سب کے اندر امن ہو، ٹھیک ہے، پیس اور ہارمنی سے سارے لوگ رہ سکے، کسی پہ ظلم نہ ہو۔ خارجی امن، کوئی باہر سے مدینہ منورہ پہ حملہ نہ کر سکے، اور شہریوں کی بھلائی کے لیے جو حکمت عملی اصول ترتیب دی، وہ حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ستون یعنی بنیاد، ستون اس بنیاد پر قائم تھا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ جب آپ جو ہے نا وہ ایک خادم یعنی نوکر، ٹھیک ہو گیا نا، اس حیثیت سے ایک قوم کے سربراہ بنتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اس ملک کو، اس اسٹیٹ کا جس کا میں نوکر ہوں، میں نے اس کو سرو کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے، اس کی بہتری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس کا سربراہ بن کے سوچیں گے کہ میں جو کروں گا ان کو برداشت کرنا پڑے گا، میں ان کا سرخیل ہوں، میں ان کا چودھری ہوں، ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ جو مرضی کر سکتا ہوں، تو پھر کرپشن ہوتی ہے۔ جب آپ ایز اے سرونٹ، ٹھیک ہے، ایز اے خادم اس اسٹیٹ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے ان کو سرو کرنا ہے ایٹ دا ٹاپ موسٹ لیول، ٹھیک ہے نا، یہ میری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور خادم کون ہوتا ہے؟ جو سردار کے لیے کام کرتا ہے، نہ کہ سردار کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو سردار بنایا ہوا ہے، جتنے سیاسی رہنما ہیں، یہ ہمارے اوپر سردار کی طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی اگر ٹریننگ اس طریقے سے ہوئی ہو کہ قوم کے سردار جو قوم کے خادم کی طرح ایکٹ کریں، تو دیکھیں کس طرح ملک کے حالات بدلتا بھی ہم دیکھیں گے بھی۔ ریاست مدینہ کے قیام کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر مبنی نظام کا قیام تھا۔ میثاق مدینہ کیا تھا؟ یہ مدینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مدینہ گئے تھے، تو مدینہ میں جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چن لیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار اعلیٰ چن لیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، یہ پیج دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہ میثاق مدینہ تھا کیا اصل میں، ٹھیک ہو گیا نا۔ میثاق مدینہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے، اس کو تھوڑا سا گرو کر لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینہ گئے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، تو وہاں جاتے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ سردار اعلیٰ منتخب کر لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔
جب سردار اعلیٰ منتخب کر لیا گیا تھا تو مدینہ کے ٹوٹل مدینہ کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول کس کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ مدینہ کی جو میکسیمم آبادی تھی، میکسیمم پیپل جو تھے وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن وہاں پہ کچھ قبیلے ایسے بھی تھے، کچھ گروپس ایسے تھے، ٹھیک ہے نا، جو کہ اسٹل جو ہے وہ نان مسلمس تھے، ٹھیک ہے نا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ پہ رول کر رہے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ساروں نے مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جو ہے نا وہ سردار اعلیٰ چن لیا، ان کا رول جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے جو ہے نا وہ میثاق مدینہ کیا، میثاق وعدے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میثاق مدینہ، انگلش میں کہتے ہیں ٹریٹی آف مدینہ۔ ٹریٹی آف مدینہ کیا تھا؟ ٹریٹی آف مدینہ یہ تھا کہ کوئی بھی قبیلہ، ٹھیک ہو گیا نا، کوئی بھی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پہ حملہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہو گیا نا، نو اٹیک آن ایچ ادر، ٹھیک ہو گیا نا۔ اگر کسی قبیلے پہ حملہ ہوتا ہے باہر سے، ٹھیک ہو گیا نا، تو پورے مدینہ کی فوج دفاع کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے تو باہر سے، تو پورے مدینہ کی فوج دفاع کرے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جو خلاف ورزی کرے گا مدینہ سے نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 پوائنٹس پہ جو ہے نا وہ میثاق مدینہ لکھا گیا تھا، تمام قبیلوں کے ساتھ یہ میثاق مدینہ کیا گیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں واپس ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ مواخات مدینہ، اس کا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ السلام جب گئے تھے تو نبی علیہ السلام نے انصاری اور مہاجر کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، ٹھیک ہوگا نا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ایکٹ کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ جب نئی ریاست بنتی ہے تو مشکلات آتی ہیں۔ جو مہاجرین ہیں ان کی جو ہے وہ شرعی ضروریات بھی ہیں، ان کی معاشی ضروریات بھی ہیں، معاشی ضروریات بھی ہیں، معاشرتی ضروریات بھی ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے کتنا سوچا سمجھا اور کیلکولیٹو ڈیسیژن لیا گیا کہ مواخات بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا گیا، کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے نا، کسی کو جو ہے نا ٹینشن نہیں ہوئی، لوگوں نے خود ڈونیشن دی ہے، ٹھیک ہے کہ آپ میرے بھائیو، آپ میری آدھی جائیداد میں حصہ لے لو، ٹھیک ہے نا، آپ میرے آدھے کاروبار میں حصہ لے لو، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس طریقے سے اسٹیٹ اسٹیبل ہوگی، لوگوں کو ایلوکیٹ اکوموڈیٹ کر لیا گیا وہاں پہ، کیوں؟ ریاست کا سربراہ جو ہے نا وہ دور اندیش تھا۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر اور ابتدائی اقدامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ریاست کی بنیاد کے لیے اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو آپس میں متحد کیا، اکٹھا کیا، اور اب سب سے پہلے تحریری معاہدہ میثاق مدینہ کے ذریعے سے مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا گیا، وہی معاہدہ کہ کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن گیا، گھر بن گیا۔ ریاستی امور کے انجام دے کے لیے مسجد نبوی کو مرکزی حیثیت دی گئی، ٹھیک ہے نا، کہ جتنے بھی ریاست کے کام ہیں، جتنی بھی ڈیوٹیاں ہیں، جنگ و امن کے معاہدے ہیں، کفار سے ملاقات ہے، جہاد ہے، تیاریاں ہیں، اسلحہ ہے، فوج ہے، جتنے بھی معاملات ہیں قانون سازی کرنی ہے، وہ سارے کے سارے کہاں پہ ہوں گے؟ مسجد نبوی میں۔ تو مسجد نبوی جو تھی اسے جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کی حیثیت دے دی گئی، کہ وہاں پہ ساری سیاسی ڈسکشن، ساری کی ساری ڈسکشن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوتی تھی۔ یہاں پہ سارا آپ مسجدوں میں مسجد نبی میں ہوتی ہے، یہاں پہ مسجدوں میں چلے جو لکھا ہوتا ہے دنیا کے باتیں مسجد میں نہ کریں، بھائی خدا کا خوف کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی پارلیمنٹ یہ تھی، سیاست کی ساری بات ادھر ہوتی تھی، کہتے ہیں سیاست کو دین سے دور رکھیں، بھائی دین میں بھی رہ کے اگر سیاست نہیں کرنی تو ٹھیک ہے نا۔ نماز روزہ حج جو ہے وہ دین نہیں ہے، وہ مذہب ہے،
ٹھیک ہے نا. دین تو ہے ہی سیاست کا نام. تو اگر آپ سیاست نہیں کر رہے تو کون سا دین چلا رہے ہیں آپ؟ اور مسجد میں بیٹھ کے اگر ہم جو ہے وہ سیاست کی بات نہیں کر سکتے، ریاست کی بات نہیں کر سکتے، جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کی بات نہیں کر سکتے، کوئی دنیا کی بات نہیں کر سکتے، تو کدھر کریں جا کے؟ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بندہ جو ہے نا بے حیائی کی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے. پھر یہ لڑکے باہر جا کے جو ہے نا پارا سوٹ والی دکانوں میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ گیموں میں جا کے بیٹھتے ہیں، جگہ جگہ پہ لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، جگہ جگہ پہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر یہ باہر جا کے غلط چیزیں سیکھتے ہیں، پھر آپ کو غصہ چڑھتا ہے. ایک پاک صاف جگہ جس کا اخلاق ہے، جس کا لحاظ ہے، جس میں جو ہے نا لوگ غلط بات کرنے سے کتراتے ہیں، وہاں پہ آپ بیٹھ کے بات نہیں کرنے دے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ یہ لوگ غلط جگہ پہ جا کے، کیونکہ بات تو ہوگی، بات کرنے سے آپ روک نہیں سکتے کسی کو، تو پھر یہ غلط جگہوں پہ جا کے بیٹھیں گے، تو پھر آپ کیوں کمپلین کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تدبر اور فراست کے ساتھ ریاست مدینہ کا انتظام چلایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی سربراہ ریاست کا بہترین عکاس ہے. داخلی امور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان، استحکام، ترقی اور اخلاقی تربیت کی طرف خصوصی توجہ رکھی، جبکہ خارجی امور میں، یہ داخلی اور خارجی آپ کو سمجھا دیا، داخلی مدینہ کے اندر اور جس طرح یہودیوں کے ساتھ امن و امان کے معاہدے کیے، خارجی امور میں دشمنان اسلام سے باخبر رہنے اور مدینہ منورہ کا دفاع مضبوط بنانے، دوسری ریاستوں کو اسلام کی دعوت دینے اور ان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش فرمائی. مثالی سربراہ ریاست کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے بنیادی عناصر درج ذیل ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کس کس بنیاد پر جو ہے وہ ریاست کی حکمت عملی یعنی قوانین بنائے. سب سے پہلا ریاست کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی اشاعت. اشاعت کہتے ہیں پھیلانا، کہ ہم نے سب سے پہلا کام کرنا ہے اسلام کو پھیلانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاستی حکمت عملی میں سب سے زیادہ اہمیت اسلام کی اشاعت، دین کی تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا یا منع کرنا. نہیں منع کرنا ہوتا ہے اسے. مسلم ریاست میں دینی تعلیم اور تبلیغ کا ایک مربوط کہتے ہیں مضبوط، جڑا ہوا انتظام تھا، جو اسلامی حکومت کا بنیادی فریضہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تدریس یعنی درس دینا، اس کو ٹیچنگ بھی کہہ سکتے ہو آپ انگلش میں، پر معمور فرمایا. صفا ایک باقاعدہ درس گاہ تھی جہاں پر تعلیم و تربیت کو مستقل انتظام تھا. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں اشاعت اسلام اور دینی تعلیم و تربیت کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا کرتے تھے. صفا جو تھا نا، یہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، کمرہ ٹائپ آپ کہہ لو، ٹھیک ہو گیا نا. یہاں پر جو ہے نا وہ غریب، نادار، ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام جو تھے نا، ان کو رہائش دی جاتی تھی. اب ان کا کیا تھا؟ صفا کے مقام پر جو ہے نا وہ غریب صحابہ کرام جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا. اوپر سے مدینہ میں آئے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ بھی نہیں ہو پا رہے. تو مسجد نبی کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوارٹر تھا جہاں پہ صحابہ کو جگہ دی گئی تھی رہنے کے لیے، اس کو صفا کہا جاتا تھا. تو یہ جو صحابہ یہاں پہ رہتے تھے وہ اصحاب صفا تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لوگ تھے جو زیادہ کام نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند ناپسند، خوشیاں، غم، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈونیشنز کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی جو ہے نا وہ ان صحابہ کرام نے روایت کی ہے. بڑے علم والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھنے والے، نبی علیہ السلام سے زیادہ ڈسکشنز کرنے والے یہی صحابہ تھے. ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے نام آتے ہیں: عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے نا. سر اب ان کا اگر آپ نے ایپیکس دیکھنا تو حضرت عمر کا دور پڑے. غریب ترین صحابہ، حضرت عمر نے اٹھا کے چیف جسٹس لگا دیا تھا. کیوں؟ دنیا سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے ان کا. اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو بہت زیادہ کلوزلی لوگوں نے آبزرو کیا ہوا ہے.
ٹھیک ہو گیا نا. تو ان کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا کہ صفا سے پڑے ہوئے اصحاب. اچھا جی، احترام انسانیت. مدینہ منورہ میں قائم مثالی ریاست کا ایک اہم پہلو احترام انسانیت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی امن کے قیام کے لیے تشدد سے منع فرمایا. کوئی شخص کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور ایک دوسرے کے احترام کرنے کا درس دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر، سر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلم پر ظلم کیا، یا اس کا حق مارا، یا اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا، یا اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز دی، تو میں نبی خود قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا. آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام آئیں گے ہماری شفاعت کر کے لے جائیں گے. سر حقوق اللہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، شاید ہی معاف کر دے. حقوق العباد جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے. نبی علیہ السلام نے آپ کے خلاف گواہی دے دینی ہے. تو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. ریاست مدینہ کا نظم و نسق. اسلامی ریاست کو خلفشار یعنی لڑائی، انتشار بھی لڑائی کو ہی کہتے ہیں، سے بچانے اور اس کے استحکام کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تدابیر فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ، بھائی بھائی کا رشتہ بتا آپ کو مساق مدینہ بھی سمجھایا کے ذریعے سے مدینہ منورہ کو اندرونی اور بیرونی طور پر مستحکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار فرمائی کہ عرب میں جو شخص خاندان یا قبیلہ مسلمان ہو وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ یا مضافات ارد گرد کے علاقے میں آ بسے تاکہ آبادی بڑھنے سے فوجی اور سیاسی پوزیشن مضبوط ہو. اس طرح اس طرز عمل سے مسلمانوں کو فوجی قوت میں اضافہ ہوا اور نو مسلموں یعنی نیو مسلمز، نئے مسلمان کی تعلیم و تربیت کی راہ بھی ہموار ہو گئی. ٹھیک ہے نا، یعنی جب نئے مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو درس و تدریس کرنے کے صحابہ کرام کم پڑ رہے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو جو اسلام قبول کرتا جا رہا ہے مدینہ منورہ کی باؤنڈری کے ارد گرد ٹیریٹری ایریا میں، بارڈر ایریا میں آ کے رہنا شروع کر دے تاکہ ہماری فوج بھی مضبوط ہو، تاکہ ہماری بارڈر بھی مضبوط ہو، تاکہ ہمارے پاس پڑھنے پڑھانے کے لیے صحابہ کرام بھی زیادہ لوگ موجود ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے مختلف امور انجام دینے کے لیے چند شعبے بھی قائم کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات میں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی امور کی انجام دہی اور فروغ دین کے لیے مختلف علاقوں میں گورنر مقرر فرمائے. ٹھیک ہو گیا نا، علاقوں جو ہے نا مدینہ کو علاقوں میں تقسیم کیا، اس کے بعد ہر علاقے کا سربراہ بنا دیا کہ یہ جو علاقہ نا اس فلاں صحابی کا انڈر ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سربراہ جو ہوتا تھا وہ گورنر ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گورنر کو جو ہے وہ ساری کی ساری تعلیمات دیتے تھے اور گورنر وہاں پہ نظام چلاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ گورنر سے ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا، وہاں پہ کیا معاملہ چل رہے کیا نہیں چل رہے. ٹھیک ہو گیا نا، اور گورنر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے نا وہ انتظام چلاتا تھا. جس طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجے جانے کا مشہور واقعہ ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ کسی سے لڑائی نہیں کرنی، زبردستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، کسی کو مارنا نہیں، اس طرح کی تعلیمات دی تھی. سرکاری کام کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنخواہوں کا نظام جاری فرمایا، لیکن انہیں صرف اتنی تنخواہ ملتی تھی جس سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. آج دیکھیں ہم سرکاری نوکریوں کے حال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جس شخص کو بھی کوئی عہدہ، منصب یا ذمہ داری یا اقتدار سونپا گیا ہے یہ اس کے لیے ایک اعزاز ہے، یا اعزاز سے زیادہ ذمہ داری کا درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی ریاست کے چاروں طرف ایسے لوگ آباد تھے جو اس ریاست سے کھلی دشمنی یا ناپسندیدگی کے جذبات رکھتے تھے. ایک طرف مکہ ہے، خیبر ہے، حنین ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ ساری کی ساری جگہ. پھر بارڈر پہ رومن امپائر بھی ہے، تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے مسلمان. دشمن کے حالات سے باخبر رہنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغ رسانی کا ایک نظام مرتب کیا جس کے ذریعے آپ دشمنوں کے احوال، ارادوں اور منصوبوں سے آگاہ رہتے تھے. سراغ رسانی کہتے ہیں جاسوسی کرنا. ٹھیک ہو گیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنان اسلام کی ریاست مدینہ کے خلاف ناپاک عزائم ناکام بنانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے والے تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی فرمائی. ناکہ بندی وہاں پہ جو ہے نا آپ اکثر دیکھتے ہو وہاں پہ پولیس جو ہے وہ اکثر سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہے،
وہ بیریئر لگا کے، تاکہ پتہ چلے کہ کون گزرا ہے کون نہیں گزرا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. تو یہ شام جانے والا تجارتی راستہ تھا، پورا عرب جہاں سے تجارت کرتا تھا، ہائی وے جو تھی وہ مدینہ کے راستے سے گزرتی تھی. وہاں پہ مسلمانوں نے ناکہ بندی کر دی کہ جو جائے گا ہمارے سے پوچھ کے جائے گا، ہمیں بتا کے جائے گا کہ کیا کر رہا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کے بارڈر پہ کیا کیا چل رہا ہے، ہمارے خلاف جو ہے نا وہ مسئلہ کھڑا کرے تو ہمیں پتہ ہو. اور اسی تجارتی راستے سے آنے والے قبیلے نے مسلمانوں کو بتایا تھا نبی علیہ السلام کو کہ رومن امپائر کا بادشاہ جو ہے وہ آپ کے خلاف فوج 1.5 لاکھ کی لے کے بارڈر پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ غزوہ تبوک ہوئی تھی، جس سے قریش کی معاشی قوت کمزور ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد قبائل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے. سفارتی تعلقات کیا ہوتے ہیں؟ سفارتی تعلقات یہ ہوتے ہیں کہ جب ایک ملک کا کوئی بندہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنے ملک کو کی جو ہے نا وہ نمائش کرتا ہے، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے، نمائندہ بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں اپنا گورنر بنا کے بھیجا، ٹھیک ہو گیا نا. اب یمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ سفارتی تعلقات کے لیے حضرت عثمان کو جو ہے نا وہ حبشہ بھیجا، ٹھیک ہو گیا نا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کئی سارے جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں میں اپنے سفیر مقرر کیے، تاکہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے مسئلے اسلامی قوانین کے مطابق حل ہوں، اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہاں پہ کوئی بندہ ریپرزینٹ کر سکے. اس کو کہتے ہیں سفارت کرنا، ٹھیک ہے، ایک ملک کے پیغام دوسرے ملک تک پہنچانا. اس کے لیے جو بندہ ہوتا ہے وہ سفیر ہوتا ہے، وہ بندے کی جہاں پہ رہائش ہوتی ہے اس کو سفارت خانہ کہتے ہیں. یہ سارے کام کو سفارت کاری کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. کہ ایک ملک اپنا کوئی بندہ دوسرے ملک میں بھیجتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کے پیغام، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بھیجتے ہیں کہ میرے پیغامات کے مطابق آپ نے ادھر عمل کروانا ہے، تو حضرت معاذ بن جبل یمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوں گے؟ سفیر ہوں گے، ٹھیک ہو گیا نا. تو یمن کے بادشاہوں سے، یمن کے گورنروں سے، یمن کے لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی عمل کروانا، وہاں پہ عمل پیرا ہونا، نبی علیہ السلام کی ڈسکشنز کنڈکٹ کروانا، یہ سفارتی تعلقات میں آتا ہے. جس کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے اس بندے کو سفیر کہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دوست زیادہ ہوں اور ان کی پوزیشن مستحکم ہو. صلح حدیبیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا شاہکار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. صلح حدیبیہ کیا تھی؟ کہ قریش مکہ کے ساتھ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا کہ اب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، ٹھیک ہے نا. 10 سال تک مکہ کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ، ٹھیک ہو گیا نا. یہ معاہدہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ 10 سال تک مسلمان جو ہے نا وہ جنگ کی ٹینشن ختم کر کے اپنی ترقی پہ فوکس کر سکیں. حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا اہم اصول دعوت اسلام کا فروغ ہے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو دعوتی خطوط بھی لکھے. ان خطوط کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو روئے زمین کے بہت سے بادشاہوں تک پہنچا دی. جن بادشاہوں نے اسلامی دعوت کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا اقتدار زیادہ دیر تک نہ چل سکا. پھر ایک وقت آیا یہ کہ تمام علاقے مسلم ریاست کا حصہ بن گئے، ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک میں نے آپ کو صلح حدیبیہ، ٹھیک ہو گیا نا، اس کے بعد سفارتی تعلقات، سراغ رسانی، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. سرکاری نوکریاں، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، ٹھیک ہو گیا نا. اور کافی کی ساری چیزیں جو ہے نا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. آپ کوئی بھی یوٹیوب پہ لیکچر لے لیں، آپ کو کوئی بندہ جو ہے نا وہ اتنی زیادہ چیزیں ایکسپلین کرتا ہوا نہیں ملے گا. ابھی بھی یہ لیکچر آدھے گھنٹے کا بن گیا، 7-8 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ لیکچر کور ہو رہے ہیں. آپ کی مرضی، آپ نے جو دیکھنا دیکھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں کراس ریفرنسز اتنے زیادہ میں دے دیتا ہوتا ہوں تاکہ جب آپ پیپر لکھتے ہو نا تو آپ کو جو ہے نا اگر کوئی ایک چیز بول بھی رہی ہے تو 10 چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں لکھنے کے لیے، اور یہ نمبر لینے کے لیے بھی، اور پیپر کو کنسیپچولی یاد کر کے ان کاموں میں ترقی کرنے کے لیے بھی، ٹھیک ہو گیا نا. کنسیپچولی اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے، جو آپ کے اینٹی ٹیسٹ میں بہت زیادہ کام آتی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ ذرا دینا اپنے آپ کو تسلی دیں اور پاز کر کے ایم سی کیو سالو کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہم خود کرتے ہیں. یہ 5 ایم سی کیوز ہیں. اچھا جی، ریاستی امور کی انجام دہی کے لیے مرکزی حیثیت حاصل تھی. صفا کا چبوترا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، غریب صحابہ کے رہنے کی جگہ، ٹھیک ہو گیا نا. دار ارقم،
ٹھیک ہے، یہ مکہ میں اسلام کی پہلی اکیڈمی تھی، ٹھیک ہو گیا نا. ارکم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زید ابن ارکم صحابی تھے، ان کے گھر میں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہو گیا نا. یہ ارکم نام سے دار ارکم پڑا ہے یہ والا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مسجد قباء یہ بھی نہیں ہے، تو مسجد نبوی یہ صحیح آنسر ہے اس کا، مسجد نبوی کو بنائی گئی تھی. ریاست مدینہ میں دین کی تعلیم کے لیے جو درسگاہ قائم کی گئی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریاست مدینہ میں یہ جو تھی یہ مکہ میں قائم کی گئی تھی، ٹھیک ہے نا. تو صفا ہے یہ. حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنایا گیا کدھر کا؟ یمن کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خارجہ پالیسی کا شاہکار ہے. خارجہ پالیسی کا مطلب ہے بیرونی تعلق، ٹھیک ہو گیا نا. یہ داخلی امن ہے، یہ میثاق مدینہ ہے، یہ داخلی پالیسی ہے. ہم نے خارجہ پالیسی نکال لی ہے، ٹھیک ہو گیا نا. تو خارجہ پالیسی صلح حدیبیہ. یہ موقعات مدینہ یہ بھی داخلی ہے، یہ ٹھیک آپشن ہے. موقعات مدینہ کا سب سے اہم مقصد کیا تھا؟ مہاجرین کی بات کری کہ مہاجرین کو اکوموڈیٹ کر کے بات کروایا جا سکے، دشمنوں سے باخبر رہنے کے لیے شام جانے والے تجارتی راستے پر ناکہ بندی کر دی، جاسوسی کا انتظام فرمایا، ٹھیک ہو گیا نا. مدینہ منورہ کے ارد گرد کے قبائل کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے اسلامی ریاستوں کو کیا فائدے حاصل ہوئے؟ دوستی ہوئی، دوسرے قبائلوں کے ساتھ دوستی اچھی ہوئی، پوزیشن مستحکم ہوئی. نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ حالات و واقعات کی خبر ملنے لگی، مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ایک اسٹرینتھ ملنے لگی ان چیزوں میں. ریاست مدینہ کے تعلیمی نظام میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ وہ آپ دیکھ لیجیے گا. نبی میں تعلیمی نظام کیا تھا؟ یہ صوفہ تھا، ٹھیک ہو گیا نا. جہاں پہ غریب نادار صحابہ کو دینی تعلیم دی جاتی تھی. اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت سعید جو ہم نے پڑھا، ہم نے سب سے پہلے پڑھا، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا. تدریس کا کدھر لکھا ہوا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو پڑھایا تھا، یہ تدریس حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا گیا. صوفہ ایک باقاعدہ درسگاہ بنائی گئی، ٹھیک ہے. تعلیم کا نظام فرمایا گیا، ٹھیک ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے احکامات، ٹھیک ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں. عہد نبی میں سرکاری ملازمین کو بیت المال سے کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ اتنی کہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. خارجہ پالیسی کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ یہ لکھے ہوئے ہیں. بادشاہوں تک خطوط لکھے، بادشاہوں تک دعوت پہنچی، کافی سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ نے انہیں عزت بخشی، ٹھیک ہے نا. اور مسلمانوں کے اسلامی ریاست بھی اسٹرانگ ہو گئی تھی، ٹھیک ہو گیا جی. یہ دیکھیں جی، میں نے آپ کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کروا دیا یہ والا چیپٹر پھر سے، ٹھیک ہے نا. ڈیٹیل سے آپ کو ریڈنگ کروا دی ہے، ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال اتنی اچھی ریڈنگ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ کہیں پہ پڑھی ہوگی آپ کو ملے گی، ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ اس ریڈنگ کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں، نوٹس لازمی بنا لیں، ریفرنسز لکھ لیں. آپ کے پیپر میں کراس ریفرنسنگ میں کسی اور لانگ کوشچن میں ریفرنسز لازمی آپ کے کام آ جائیں گے، تو ان کو لکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اگلے چیپٹرز بہت سارے آ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارا مٹیریل بھی آ رہا ہے. ہمارے ساتھ آپ سے جڑے رہنا ہے. کوئی مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ حل کیا جائے گا، صرف آپ نے ہمیں مسئلے سے آگاہ کرنا ہے. وہ کیسے کریں گے؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹس لازمی کر کے بتا دیں کوئی بھی مسئلہ تو، ٹھیک ہو گیا نا. آگے بہت سارے لیکچر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں. Until then, see you in the next lecture. اللہ حافظ.